کسی صورت منظور نہیں ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، ایس ایم جی تھی، ایل ایم جی تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا، کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا، اور بھائی آپ یہ بتائیں، آئیڈینٹیفائی تو کریں نا۔ یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے۔ اور وہاں پہ ڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں، وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے۔ اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب should not be in the jail in the first place۔ کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے، پہلے ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی، بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے۔ بس یہی سوال میرا تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہے، ٹیم بھی ہے پاکستان کے ساتھ کے، اور خان صاحب ظاہر بات ہے نہیں چیئرمین ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں۔ آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے، عدلیہ پہ اعتماد کرتے، عدلیہ پہ کا احترام کرتے، ان کے پاس جاتے ہیں، اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں۔ اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 گھنٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی۔ یہاں پہ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے۔ دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے۔ ایک BMW 730 LI تھی، اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی، تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے۔ ٹکا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے۔ دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی۔ ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا۔
الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی، اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی۔ الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی بھی انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت تھینک یو جی۔